اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، آپ کا میزبان سید عطا عباس آپ کے اپنے پروگرام حسینی پروانے میں استقبال کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ اس پروگرام کا ہدف اور مقصد شہدائے کربلا کی عظمت اور شہدائے کربلا کے مقام کو آپ تک کے بیان کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مہمان خصوصی حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ و کعبہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ پچھلے ایپیسوڈ میں چونکہ وقت نہ ہونے کی وجہ سے آپ کی بات کو قطع کیا گیا تھا اور وہاں کے اوپر تمام کیا گیا تھا، چونکہ گریے کی بات چل رہی تھی، لیکن لہٰذا مکمل نہیں ہو پائی تھی، لہٰذا آج کے ایپیسوڈ میں چاہتے ہیں کہ کچھ اور باتیں کہ جس کا تعلق گریے سے اور اس کی عظمت سے، اس کی فضیلت سے، وہ آپ ناظرین تک کے پہنچاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ انسان کے لیے امام حسین علیہ السلام پہ گریہ کرنا ایک عظیم ترین سعادت ہے، اور تاریخ میں، انبیاء کی تاریخ میں، اولیاء کی تاریخ میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ حتی جناب آدم کی خلقت کے سلسلے میں جو روایات ہمارے پاس ہیں، اس میں بھی ہے کہ جب جناب آدم کے سامنے انوار خمسہ کے نام بتائے گئے اور امام حسین علیہ السلام کا نام جب آپ کو بتایا گیا تو آپ کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں، اور آپ نے فوراً جبرائیل سے پوچھا کہ آخر یہ کس کا نام ہے کہ میرا دل رنجیدہ ہوتا ہے اور میری آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ اور پھر بتایا گیا کہ آپ کے صلب میں سے ایک فرزند پیدا ہوگا جس کا نام حسین ابن علی ہوگا، اور ان کو اس طرح سے شہید کیا جائے گا، اور مصائب کربلا بیان کیے گئے خلقت آدم کے وقت، اور جناب آدم نے اس پہ گریہ کیا۔ دیگر انبیاء کی تاریخ میں بھی ہم کو یہ ملتا ہے۔ تو گریہ کرنا اپنے آپ میں کسی کے بھی ایک بہت فطری عمل ہے۔ اپنے کسی عزیز کے جانے پر یا اپنے جسم کے کسی حصے پہ چوٹ لگنے پر انسان کا گریہ ایک بہت فطری عمل ہے۔ انسان کا دنیا میں آتے ہی گریہ کرنا ایک فطری عمل ہے کہ یہ گریہ کا تعلق انسانی فطرت سے تعلق ہے۔ لیکن جب امام حسین کا معاملہ آتا ہے تو امام حسین علیہ السلام پر یہی گریہ جو ایک فطری عمل ہے، یہ اپنے آپ میں عبادت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ خداوند عالم اس گریے کے نتیجے میں ہمیں وہ پاداش دیتا ہے جو ایک انسان، اس انسان کی پاداش ہے جو راہ خدا میں شہید ہوا ہو یا جس نے عمل کیا ہو۔ تو جہاں اتنی چیزیں ہیں وہاں فوراً ہمارے لیے وہی بات آ جاتی ہے جو آپ نے اس دن پوچھی تھی پچھلے ایپیسوڈ میں، کہ پھر ہم گریہ کیوں نہیں کرتے، یا حتی اقل ہم سے مراد یہاں وہ لوگ ہیں جو جانتے ہیں عظمت گریہ کو۔ ہم ابھی ان قوموں کی بات نہیں کر رہے ہیں یا ان مسلکوں کی بات نہیں کر رہے ہیں جو گریہ کو منع کرتے ہوں، ہم ان کی بات کر رہے ہیں جو گریہ کی عظمت کو جانتے ہیں، بچپن سے مجلسوں میں سنتے چلے آ رہے ہیں، لیکن گریہ نہیں ہو پا رہا ہے۔ ایک دفعہ ہے کہ گریہ کرتے نہیں ہیں، ایک دفعہ ہے کہ نہیں گریہ ہو نہیں پا رہا ہے، اور ایک دفعہ مسئلہ یہ ہے کہ انسان کے اوپر حالت طاری نہیں ہوتی جبکہ اندرونی وہ بہت زیادہ غمزدہ ہے۔ ہوتا ہے ایسا کہ انسان اتنا زیادہ شاکڈ ہو جاتا ہے، اتنا زیادہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کے اوپر اثر انداز ہو جاتی ہے چیز، کہ وہ گریہ چاہتا ہے لیکن آنکھ سے آنسو آنا نہیں چاہتے، بہتے نہیں ہیں، اور یہ ایک بہت خطرناک سٹیج ہوتی ہے کہ اکثر ڈاکٹرز کہتے ہیں کسی طرح اس کو انسان کو گریہ کرائیے تاکہ اس کا بغض اور غبار نکل جائے، وَإِلَّا اس کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اگر آپ روایات کو دیکھیں کہ گریہ کرنا، گریہ جیسی شکل بنانا یا گریہ کرانا، ان سب کا ثواب دیا گیا ہے کہ اگر انسان کے آنسو نہیں آ رہے ہیں تو کم سے کم اس کی شکل سے تو یہ لگے کہ وہ واقعاً گریہ کرنے والوں جیسا ہے۔ لیکن اگر ہم اپنے بچوں میں اس چیز کو دیکھیں، اپنی قوم میں اس چیز کو دیکھیں کہ مثلاً مجلس برپا ہے اور بعض حضرات جو ہیں مصائب کے وقت جو ہیں وہ باہر کھڑے باتیں کر رہے ہیں یا آپس میں ہنسی و کھیل و ٹھٹھولے ہو رہے ہیں اور ان کے اوپر مصائب کا کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے، تو یہ واقعاً عبرت کا مقام ہے اور سوال کی جگہ ہے کہ آخر ہمارے بچوں میں یہ پریشانی کیوں آ رہی ہے۔ اور اس کا جواب میں نے دیا تھا کہ کبھی کبھی کسی چیز کی اہمیت کو نہ جاننا سبب بنتا ہے۔ تو یہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ آخر جب اتنے ہماری تقریریں ہو رہی ہیں، اتنی مجالس پڑھی جا رہی ہے، اتنے ذاکرین اور واعظین ان چیزوں کو بیان کر رہے ہیں، اتنی روایات ہمارے پاس ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے تو آج ہر انفارمیشن پہنچی ہوئی ہے، تو ہم یہ کہہ دیں کہ ہمیں معلوم نہیں ہے ان بچوں کو کہ گریے کیا ثواب ہے، تو یہ شاید اپنے آپ کو بہلانے والی بات ہوگی۔ ان کو معلوم ضرور ہے،
ہاں ممکن ان کو معرفت نہ ہو، یا ممکن ہے دشمن کی سازش کے نتیجے میں ان کے ذہن میں کوئی وسوسہ ہو یا ان کے ذہن میں کوئی سوال ہو جو یہ پوچھ نہ پا رہے ہوں کسی وجہ سے. تو ہم یہاں پر اپنے جوانوں سے یہ کہیں گے کہ آپ کے دل میں اگر کوئی سوال ہے، کوئی شک ہے، کوئی شبہ ہے، تو حتماً اس کو علماء سے ڈسکس کر کے اس کو حل کریے. لیکن میں نے تاکید کروں گا کہ علماء سے ڈسکس کریے، یہ واٹس ایپ گروپ اور ٹویٹر گروپ اور فیس بک کے اوپر ڈسکس کرنے والی چیزیں نہیں ہیں. ممکن ہے جس عالم دین سے آپ نے پوچھا وہ صحیح جواب نہ دے سکے یا آپ کو قانع نہ کر سکے، تو وہ آپ کو ریفرنس ضرور دے سکتا ہے کہ آپ فلاں عالم سے پوچھ لیجئے یا اس سے بڑا عالم سے پوچھ لیجیے، کیونکہ ہمارے یہاں تو سلسلہ ہے، ایک نہیں تو آپ بتا سکے گا تو دوسرا بتا سکے گا. اس بات کا کسی عالم نے ادعا نہیں کیا ہے ہمارے درمیان جو کہے کہ سارا علم ہے. سارا علم صرف امیر المومنین اور ان کے خاص ائمہ کے پاس ہے جو 12 سے زیادہ نہیں ہیں. ان کے علاوہ کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہر چیز کا علم اس کے پاس ہے. تو ایک تو سوال پوچھے اگر اس کے ذہن میں کوئی ہے. دوسرا یہ کہ اپنی، جو میں نے پہلے بھی اشارہ کیا تھا، کہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں جو کھانا پینا ہے، جو ملنا جلنا ہے، جو اٹھنا بیٹھنا ہے، اس کو غور کرے. کیونکہ انسان کیا کھا رہا ہے اس کا اثر اس کی کردار پر ہوتا ہے. انسان کن کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کر رہا ہے اس کا اثر اس کی زندگی اور کردار پہ ہوتا ہے. انسان کس طرح عمل کر رہا ہے اس کا اثر اس کے کردار کے اوپر ہوتا ہے. جو انسان تجارت کر رہا ہے وہ تجارت میں لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے. جو انسان سودا بیچتا ہے اور سودا میں کم اور زیادہ تولتا ہے، ایک ایسا انسان جو جھوٹ بولتا ہو، ایک ایسا انسان جو فریب دیتا ہو، ایک ایسا انسان جو ظلم کرتا ہو، اس کے اس عمل کے نتیجے میں بہت ممکن ہے کہ اس سے وہ توفیق سلب ہو جائے جو سید الشہداء پہ گریے کی توفیق ہوتی ہے. تو بہت ممکن ہے کہ ہمارا کوئی عمل سبب بن رہا ہو ہم سے اس توفیق عبادت کو چھین لینے کا. کیونکہ اگر ہم ظلم کریں گے تو یقینی طور پر ہم پھر دوسرے مظلوم پر گریہ نہیں کر پائیں گے، کیونکہ ہم خود ظالم ہو گئے. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ظالم بھی ہوں اور ہم مظلوم پہ گریہ بھی کریں. یہ دو چیزیں ہیں جو بالکل کنٹراڈکٹ کرتی ہیں ایک دوسرے کو. ہم یہ سوچتے ہیں کہ جو آدمی نماز پڑھ رہا ہے وہ بہت بادین ہے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ جو روزہ رکھ رہا ہے وہ بہت بادین. نہ، یہ تو وہ چیزیں ہیں جو خداوند عالم نے فرض کی ہیں، یہ تو کرنا ہی کرنا ہے. اصل دین ہے عملی دین. یعنی جب آپ دکان پر بیٹھے ہیں، جب آپ آفس میں بیٹھے ہیں، جب آپ اپنے گھر پر ہیں، تو آپ دیندار ہیں کہ نہیں ہیں. یعنی جب آفس میں کسی کام کے لیے آپ کو مامور کیا گیا ہے تو اس کو 100% دے کے پورا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. بے شک. اگر دکان پہ بیٹھے ہیں تو سودا کو بیچتے وقت، تو سودا خریدتے وقت آپ احکام شریعہ کی رعایت کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. ان چیزوں سے دین بنتا ہے، ان چیزوں سے شخصیت بنتی ہے. گھر میں افراد جو خانوادے کے افراد ہیں ان کے ساتھ کس طرح سے تعلق ہے آپ کے. باہر آپ بہت با اخلاق ہیں، گھر میں بچوں کے ساتھ آپ بد اخلاق ہیں. تو اس کا نتیجے میں ان عبادتوں سے آپ محروم ہونے لگیں گے جو خداوند عالم کے یہاں عظیم مرتبہ رکھتی ہیں، جن میں سے سب سے عظیم مرتبہ اسی گریہ سید الشہداء کا ہے. تو ہماری ذمہ داری ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی عزاداری کی عظمت کو سمجھنا، اور اگر اس کو سمجھ چکے ہیں اور جانتے ہیں اور اس کے بعد بھی ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے تو پھر ہم اپنی روزمرہ کی زندگی پہ غور کرنا شروع کریں کہ کہاں کا چیز گڑبڑ ہو رہی ہے جس کے نتیجے میں یہ توفیق ہم سے سلب ہو رہی ہے. میں دوبارہ گزارش کروں گا اپنے جوانوں سے کہ اپنے آپ کو فرش عزا پر بیٹھائیں. فرش عزا پر بیٹھنے سے ہی بہت کچھ اس کے لیے فراہم ہو جائے گا. باہر مت کھڑے ہوں، باہر کھڑے ہونے سے وہ ثواب نہیں حاصل ہوگا جو فرش عزا پر بیٹھنے سے حاصل ہوگا. دوسری بات ہے کہ ہم سب کا عقیدہ اور یہ حقیقت ہے کہ فرش عزا پر جب مجلس حسین ابن علی برپا ہوتی ہے تو شہزادی سلام اللہ علیہا اور دیگر ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں. تو اگر فرش پہ وہ بیٹھے ہیں تو پھر احترام یہ ہے کہ ہم بھی فرش پر بیٹھیں، باہر کھڑے نہ رہیں. ٹھیک ہے، کچھ لوگ انتظام میں لگے ہیں، کچھ کام کر رہے ہیں، ان کی بات الگ ہے، وہ مستثنیٰ ہے. لیکن جو سامعین کی حیثیت رکھتا ہے وہ باہر کھڑے ہو کر یہ کام انجام نہ دے. دوسری روایت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ جب انسان فرش مجلس پہ بیٹھتا ہے تو اس کی عمر حساب نہیں ہوتی. تو اگر اپنی عمر کو بھی بڑھانا چاہتے ہیں تو بہترین عمل یہ ہے کہ فرش عزا پر آئیں اور توفیق الہی کی دعا کریں. امام حسین سے دعا کریں کہ وہ توفیق عطا فرمائیں کہ ہم ان پر گریہ کر سکیں انشاءاللہ. ناظرین، جیسا کہ مولانا نے جس جانب اشارہ کیا ہے وہ ایک اہم پیغام ہے ہمارے لیے بھی
آپ کے لیے بھی اور عالم انسانیت کے لیے، کہ عزاداری کی اہمیت کو سمجھے، عزاداری کے فلسفے کو سمجھے، عزاداری کے فضیلت اور اس کے مقام کو سمجھے، کیونکہ یہ عزاداری وہ عزاداری ہے کہ جس کے لیے شہزادی نے دعا کی ہے، یہ عزاداری وہ عزاداری ہے کہ جس کے لیے پیغمبر اسلام نے دعا کی ہے۔ لہذا آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے گھر کے بڑے بزرگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں فرش عزا پہ، تو ہم احتراماً ان کے ساتھ جا کے بیٹھتے ہیں، تاکہ بہرحال کوئی چیز ایسی محسوس نہ ہو والد کو یا چچا کو یا بڑے بھائی کو، کہ ان کو یہ محسوس ہو کہ ہم بیٹھے تھے اور لڑکا ہمارا باہر رہا۔ تو ہمارے لیے سب سے بڑی عبرت کی چیز یہ ہے ناظرین محترم، کہ ہم یہ دیکھیں کہ جب شہزادی کونین ہمارے فرش عزا پہ موجود ہیں تو ان کے احترام کے لیے ہمیں بھی فرش عزا کے اوپر آنا چاہیے۔ بہت شکریہ آغا۔ جیسا کہ ہمارے پروگرام کا مقصد و ہدف شہدائے کربلا کی عظمت ہے، اور اسی کے حوالے سے آپ نے کئی ایپیسوڈ میں ان کی عظمت و فضیلت کو بیان کیا، لہذا اب کس شہید کربلا کی آپ عظمت و فضیلت کو ناظرین تک کے پہنچانا چاہیں گے؟ آج ہم جس شہید کا نام سب سے پہلے لے رہے ہیں ان کا نام ہے جناب شبیب بن جراد۔ یہ شاعر تھے اور جنگ قادسیہ جو کہ 14 ہجری میں ہوئی تھی اس میں یہ شریک تھے، یعنی ایران سے جو جنگ ہوئی تھی اس میں یہ شریک تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جنگ صفین میں بھی شریک ہوئے ہیں، یعنی اچھی خاصی عمر انہوں نے پائی اور جنگ صفین میں بھی یہ موجود تھے۔ اور اس کے بعد ایک روایت جو بہت تلخیص کے ساتھ کتاب العصابہ میں روایت ہوئی ہے، اس میں ان کو شہید کربلا کا شہید گردانا گیا ہے، یعنی العصابہ کے علاوہ کسی اور کتاب میں جناب شبیب بن جراد کو شہید کربلا کے عنوان سے یاد نہیں کیا۔ ان کے صفین میں شرکت کو سب نے تسلیم کیا ہے، ان کا جنگ قادسیہ میں بھی شرکت ہونے کو سب نے تسلیم کیا ہے، لیکن کربلا کے سلسلے میں العصابہ جو کتاب ہے جس کے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 633 کے اوپر آپ کو شہید کربلا کے عنوان سے گنا گیا ہے، اس کے علاوہ کسی اور بڑی کتاب میں آپ کا نام نہیں ملتا ہے۔ اور شبیب ان افراد میں گنے جاتے ہیں جو کوفے میں امام حسین علیہ السلام کے لیے بیعت لیتے تھے، جناب مسلم کی حمایت میں رہے، لیکن جناب مسلم کی شہادت کے بعد آپ کسی طرح امر سعد کے فوج پہ شامل ہو کر کربلا تک پہنچتے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کے لیے جب پہنچ جاتی ہے فوج امام حسین کے پاس، تو یہ فوج سے الگ ہو کر امام حسین علیہ السلام کے خدمت میں پہنچ کر اپنے آپ کو امام حسین کی طرف ملحق کر لیتے ہیں، اور پھر انہی کی راہ میں جنگ کرتے ہوئے روز عاشورہ کے پہلے حملے میں شہید ہو جاتے ہیں۔ اسی سے ملتا جلتا ایک نام جناب شبیب بن حارث کا ہے۔ ان کی تاریخ پیدائش، حالات زندگی، کسی چیز کی اطلاع ہمارے پاس نہیں ہے، صرف زیارت مقدس ناحیہ میں یہ سلام ملتا ہے، السلام علی شبیب بن حارث بن سریح، جس کی وجہ سے لوگ ان کو شہدائے کربلا میں سے گردانتے ہیں۔ بالکل شبیبی نام سے ایک تیسرے نام جو ہے وہ شبیب بن عبداللہ نحشلی ہے۔ یہ تابعین میں سے مانے گئے ہیں۔ تابعین وہ افراد ہوتے ہیں جنہوں نے اصحاب کو دیکھا ہو، یعنی رسول اللہ کو تو نہ دیکھا ہو لیکن اصحاب رسول کو دیکھا ہو، اور امیر المومنین کے اصحاب میں بھی آپ کو گردانا جاتا ہے۔ اور جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان، تینوں جنگیں جو امیر المومنین علیہ السلام کی ظاہری حکومت کے زمانے میں امیر المومنین کو لڑنی پڑیں، ان میں آپ شریک رہے اور امیر المومنین کے لشکر میں رہے۔ بعد شہادت امیر المومنین علیہ السلام آپ امام حسن علیہ السلام کے ساتھ رہے، اور بعد شہادت امام حسن علیہ السلام آپ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہے، یہاں تک کہ آپ کربلا میں امام کے ساتھ رہے اور کربلا میں ہی جام شہادت آپ نے نوش کیا۔ بہت سے لوگوں نے آپ کا ذکر کیا ہے اور شہدائے کربلا میں آپ کو گردانا ہے، اور آپ کے اوپر جو سلام ہوا ہے وہ بھی اس طرح سے ہوا ہے، السلام علی شبیب بن عبداللہ نحشلی۔ بہت احتمال لوگوں نے یہ دیا ہے کہ شبیب جناب حبیب کے ساتھ والے افراد میں آئے ہوں اور بعد میں امام حسین پر شہید ہوئے ہیں، لیکن یہ کہ شبیب جو ہیں حبیب بن عبداللہ نحشلی اور شبیب بن عبداللہ نحشلی ایک ہی فرد رہے ہوں، اس کا احتمال بھی بعض لوگوں نے دیا، لیکن ہم نے جب باقی کتابوں کو دیکھا تو یہ احتمال ضعیف نظر آتا ہے کہ دونوں ایک ہی رہے ہیں، کیونکہ دونوں کی تاریخ میں اور دونوں کی روایات میں بہت اختلاف ملتا ہے۔ اس کے بعد ایک نام ہے جناب شبیب جو حارث کے غلام تھے، اور ان سیرت نگاروں نے ان کے سلسلے میں زیادہ نہیں لکھا ہے، مورخین جو ہمارے معاصر کے ہیں انہوں نے ان کو کربلا کے شہیدوں میں گردانا ہے، لیکن پرانے کتابوں کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں جناب شبیب جو کہ جناب حارث کے غلام بتائے جاتے ہیں وہ کربلا کے شہیدوں میں نہیں گنے جاتے، جبکہ بعض نے
اس طرح سے لکھا ہے کہ شبیب کوفے کے سرکردہ افراد میں سے تھے اور جنگ جمل و صفین و نہروان میں شریک رہے اور حضرت علی کی جانب سے انہوں نے جنگ کی تھی اور امیر المومنین کے ساتھ رہے۔ بہت ممکن ہے کہ جناب شبیب جو جناب حارث کے غلام بتائے جاتے ہیں، ممکن ہے کہ یہ وہی فرد ہو جو اس کو ہم کسی اور نام سے یا کسی اور شخصیت کے عنوان سے جانتے ہیں، لیکن زیارت میں چونکہ آپ کو غلام لکھا گیا ہے حارث بن سری کا یا حارث بن سری کا، لہٰذا لوگ احتمال دیتے ہیں کہ دو الگ الگ شخصیتیں ہیں، اور زیارت میں اس طرح سے سلام آیا ہے، السلام علی شبیب بن عبداللہ مولا حارث بن سری۔ حارث بن سری کا نام پہلے بھی زیارت میں آ چکا ہے۔ تو یہ وہ افراد ہیں کہ جو ایک جیسے نام کے ہیں، ممکن ہے کہ یہ الگ الگ شخصیتیں رہی ہوں، ممکن ہے ان میں سے بعض ایک ہی شخصیت کے دو الگ الگ نام ہوں، یا کنیت کے اختلاف کی وجہ سے یا کتابت کی غلطی کی وجہ سے لوگوں نے ان کو الگ الگ لکھ دیا ہو۔ تو اس طرح کے نام ہمیں شہدائے کربلا کی فہرست میں بہت ملتے ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ علماء نے جو تکراری نام تھے یا جن کے ناموں کے سلسلے کے اندر اختلاف تھا ان کو حذف کر کے وہ فہرست اور چھوٹی کر دیے وہ، الا اگر ہم پوری فہرست دیکھیں تو یہ نام 150 سے اوپر چلے جاتے ہیں، لیکن چونکہ یہاں ہدف یہ تھا کہ تمام وہ نام جو کو کسی بھی مورخ نے اپنے یہاں شہید کربلا کے عنوان سے جگہ دی ان سب کو ہم ذکر کریں گے، لہٰذا ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سب کا نام آ جائے، اور بعد میں اگر ان میں کوئی نام تکراری ہے یا کوئی نام جس کے سلسلے میں اختلاف ہے تو وہ بعد کے محققین اور بعد کے علماء اس کے اوپر کام کریں گے۔ جزاک اللہ۔ اور یہاں کے اوپر ایک سوال اس حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ ہم دیکھتے ہیں شب عاشور امام حسین علیہ السلام نے جب چراغ کو خاموش کیا ہے اور اس کے بعد جب دوبارہ چراغ روشن کیا گیا ہے تو جتنے افراد بھی امام کی خدمت میں حاضر تھے وہ موجود تھے، اور جب سوال کیا گیا کہ امام نے کہا ہم تمہارے سروں سے بیعت ہٹاتے ہیں، تم آزاد ہو، تم جانا چاہو تو جا سکتے ہو، کیونکہ یہ تلواریں یہ نیز و تبر صرف ہمارے لیے ہیں، لیکن سب کا ہم زبان ہو کے یہی جواب تھا کہ مولا اگر ہمیں 1000 دفعہ بھی زندگی عطا کی جائے تو ہم آپ کے اوپر قربان ہونے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ روایت کے اندر جب ہم آتے تو ہمیں ملتا ہے کہ العلماء و وراثت الانبیاء، یہ جو علماء کرام ہیں یہ انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں، لیکن آج کے دور میں جب ہم آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں ان چیزوں کو کہ آج ہمارا جوان کوئی بھی ہو، ہمارے جوان کے اندر یہ صلاحیت اور یہ قوت کیوں نہیں پیدا ہو رہی کہ وہ عالم دین کی اہمیت اور ان کا احترام اور ان کی باتوں کے اوپر عمل کرے، جبکہ ایک جانب امام حسین علیہ السلام کے جو اصحاب ہیں وہ اپنی قربانی کو اور تمام چیزوں کو امام حسین علیہ السلام کی قربانی کے اوپر مقدم کر رہے ہیں، اپنی جان کو سائیڈ میں رکھ رہے ہیں، اپنی قربانی کو کنارے رکھ رہے ہیں، لیکن امام کو مقدم جان رہے ہیں۔ لیکن آج یہ چیزیں کیوں اس طریقے سے پیش آتی ہیں کہ ہم اہمیت نہیں دیتے علماء کو، ذاکرین کو اہمیت نہیں دیتے، علماء کو اہمیت نہیں دے پا رہے ہیں، اس کی وجہ اور سبب کیا ہے؟ دیکھیے، کربلا کے شہداء نے جو بہت سی چیزیں ہمیں تعلیم دیں ان میں سے ایک چیز یہی ہے کہ ہم عالم کا ادب کریں، عالم کا لحاظ کریں، ہم مراتب کا لحاظ کریں، یعنی ہم حفظ مراتب کریں۔ آپ نے شب عاشور کا ذکر کیا، شب عاشور جب شہداء جب اصحاب امام حسین علیہ السلام کو امام حسین نے اجازت دے دی کہ تم جا سکتے ہو، بیعت خلادہ تمہاری گردنوں سے میں نے ہٹا لیا ہے، تم اگر اور میں اپنے جج سے تمہاری سفارش بھی کروں گا، تم لوگ جا سکتے ہو، اس کے باوجود کوئی جب وہاں سے نہیں گیا اور امام نے تب کو ان کے مقامات جنت میں دکھا دیے، اس کے میں کچھ اور شہداء نے تقریر کی تھی جیسا کہ سب نے لکھا ہے، لیکن اس میں اس چیز کو اگر آپ رعایت کریں اور دیکھیں کتابوں میں کہ ایسا نہیں تھا کہ کوئی بھی بولنے لگا، جی، وہاں حفظ مراتب تھے۔ سب سے پہلے جناب حبیب بولے، پھر جناب بریر حمدانی بولے، پھر جناب زہیر ابن قین بولے، پھر جناب سعید بولے، تو ایک حفظ مراتب کا جو سسٹم تھا، بنی ہاشم کے بعد جن لوگوں نے تقریر کی وہ یہ لوگ تھے، تو انہوں نے بزرگی کا خیال کیا، اصحاب ہونے کا خیال کیا۔ تو کربلا کے شہیدوں نے جہاں بہت سے پیغام دیے، جہاں باوفا ہونے کا پیغام دیا، جہاں امام کا مطیع ہونے کا پیغام دیا، جہاں اپنے نفس کو راہ خدا میں قربان کرنے کا پیغام دیا، جہاں دنیا کو راہ خدا میں قربان کرنے کا پیغام دیا، جہاں آخرت کو خریدنے اور دنیا کو بیچنے کا پیغام دیا، وہیں یہ پیغام بھی دیا کہ کس طرح ادب کی رعایت کی جاتی ہے، کس طرح مراتب کا خیال رکھا جاتا ہے، کس طرح اپنے سے بزرگ کا خیال رکھا جاتا ہے، کس طرح عالم کا خیال رکھا جاتا ہے۔ کربلا میں اکثر حافظ قرآن موجود ہیں، کربلا میں اکثر تقریباً 11 یا 12 افراد ہیں جو اصحاب رسول میں سے ہیں، جو امام حسین علیہ السلام کی طرف سے شہید ہو رہے ہیں، تابعین اس میں موجود ہیں، عمر کے لحاظ سے رسیدہ افراد اس میں موجود ہیں، لیکن ادب کا لحاظ ہم کو مسلسل ملتا ہے۔ تو یہ
چیز ہمیں منتقل کرنا ضروری ہے۔ اب ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ساری غلطی ہمارے جوان کی ہے، یہاں ہمیں اپنے علماء، اپنے ذاکرین کو بھی اس بات کی طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ ہم ان سے کتنا انٹریکٹ کر رہے ہیں، ہم جوانوں سے کتنا انٹریکٹ کر رہے ہیں اپنے آپ کو، کیونکہ آج کی اس بھاگ دوڑ کی زندگی میں ظاہر ہے کہ اس طرح کے تو مسائل کم آ پاتے ہیں کہ جیسے پہلے لوگ علماء کے ساتھ دیر تک بیٹھ سکتے تھے، سفر ہوتا تھا یا مسلسل باتیں ہوتی تھی یا ایک ہی ساتھ پڑھنے، ایک ہی جگہ جاتے تھے پڑھنے۔ آج کے دور میں جہاں سوشل میڈیا کا بھی دخل ہے، جہاں بھاگ دوڑ کی زندگی ہے، وہاں انٹریکشن کم ہو گیا ہے، یعنی مجلس، حد سے حد مجلس اور اس کے بعد مسجد، اس کے علاوہ کوئی انٹریکشن نہیں رہ گیا ہے۔ بہت زیادہ ہو گیا تو کسی شادی میں عقد کے لیے کوئی عالم دین چلا گیا یا کسی جگہ کوئی خاص مسئلے کے لیے چلا گیا، وہ آپس میں انٹریکشن نہیں ہے۔ تو بہت ضروری ہے ہمارے جوانوں کے لیے اور ہمارے علماء دونوں کے لیے کہ ہم آپس میں انٹریکٹ ہونا شروع ہوں، یعنی ہم اگر کوئی جوان ہم سے سوال کرنے آئے تو ہم اس کو ہٹا نہ دیں، اس کو وقت دیں، اور اس کے ذہن میں آنے والے سوالات کے لیے ہم اس کو آزادی دیں کہ وہ سوال اپنا کر سکے۔ حد سے یہی ممکن ہے کہ میرے پاس اس کا جواب نہ ہو، تو یہ کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے۔ میرے پاس جواب نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ جواب ہی نہیں ہے، جواب ہم سے بڑا عالم دے دے گا، لیکن کم سے کم وہ اپنے بات کہنے کا حقدار ہے، وہ اپنی بات کہہ سکے۔ تو یہ انٹریکشن جب بڑھے گا تو بہرحال عالم کا مقام اور علم کا مقام اس کی سمجھ میں آئے گا۔ دوسرا، دشمنوں کی ایک مسلسل سازش ہے علماء کے خلاف، اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارا جوان ہوشیار رہے کہ اگر اس قوم کو کامیابی تک پہنچنا ہے تو اسے علماء کی رہنمائی میں ہی پہنچنا پڑے گا، اور اگر کسی قوم کو برے حال میں لے جانا ہو اور اس کو برباد کرنا ہو تو اس کا ایک بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو علماء سے دور کر دیں یا اس قوم میں علماء کے وقار کو ختم کر دیا جائے، اور اس کے لیے پوری تاریخ میں آپ کو بہت سی داستانیں مل جائیں گی۔ لہٰذا علماء سے مراد صرف وہ لوگ نہیں ہیں جو علم دین حاصل کرتے ہیں، علماء سے مراد جس فن کا بھی ماہر ہے اس کا احترام کیا جائے۔ کوئی ڈاکٹر ہے تو وہ علم طب کا عالم ہے، کوئی انجینئر ہے تو وہ علم ہندسہ کا عالم ہے، تو اس طرح سے ہر عالم کا احترام کریں، دشمن کی سازش کو ناکام کریں، کربلا سے یہ درس حاصل کریں کہ اپنے سے بڑے کا احترام کرنا ہے، عالم کا احترام کرنا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہم تک دین پہنچاتے ہیں، جن کے ذریعے سے ہم معارف کو حاصل کر پائیں گے، اور اگر معارف کو حاصل نہیں کریں گے تو ہم اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے جو کہ ایک مومن کا مقام ہوتا ہے۔ جب تک ہمارے پاس علم نہیں ہوگا، معرفت نہیں ہوگی، ہم اپنے آپ کو آمادہ ہی نہیں کر پائیں گے۔ کون جوان ہے جو یہ کہے یا مانے ہمارا جوان کہ ہم امام زمانہ کے سپاہی نہیں بننا چاہتے؟ ہر ایک بننا چاہتا ہے، تو اس کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ امام کا سپاہی بننے کے لیے تمہیں ایک رہنما کی ضرورت ہے، تمہیں ایک کوچ کی ضرورت ہے، جیسے ہر ٹریننگ میں ضرورت ہوتی ہے۔ امام کا سپاہی بننے کے لیے جس کوچ کی ضرورت ہے اس کا نام عالم باعمل ہے۔ تو تم خود بھی عالم بنو اور ایک باعمل عالم کے ذریعے سے رہنمائی حاصل کرو، تاکہ دنیا میں بھی اپنے آپ کو اس لائق بنا سکو کہ معارف حاصل کر سکو، اور آخرت میں بھی اپنے آپ کو امام کے ساتھیوں میں محشور کرو۔ ناظرین، جیسا کہ مولانا نے جس جانب اشارہ کیا وہ ایک اہم پیغام ہے کہ یہ کربلا صرف کربلا نہیں ہے، یہ میدان نہیں بلکہ یہ صحرا بھی نہیں ہے، اور یہ کربلا بلکہ انسانیت کی کتاب کا نام ہے۔ اس کربلا سے ہم اخلاق کے درس کو، کردار کے درس کو، سیرت کے درس کو، پیغامات کو حاصل کر سکتے ہیں۔ لہذا یہ ہمارے لیے بہت مہم ہے کہ ہم میدان کربلا کو صرف صحرا نہ سمجھیں بلکہ انسانیت کی کتاب سمجھیں۔ اور بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت کے ذریعے سے ناظرین تک کے اہم پیغامات کو پہنچایا۔ لہذا انشاءاللہ آپ سے یہاں کے اوپر دعا کی گزارش ہے، اور چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہ ہونے کی بنیاد کے اوپر یہاں کے اوپر ایپیسوڈ ختم ہوتا ہے۔ ناظرین، انشاءاللہ امید ہے کہ یہ پروگرام آپ کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ اس پروگرام کو دوسروں تک کے بھی منتقل کریں، اور التماس یہ ہے کہ نیچے دیے گئے نمبرز کے اوپر اپنے رائے اور اپنے مشورے کے ذریعے سے ہمیں ضرور نوازیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخر میں اپنے وقت کے امام کے ظہور کی مل کر دعا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔